السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیاکم اللہ وبیاکم اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ جی آج ہمارے پاس حدود اور تعزیرات کے حوالے سے آخری ہمارا لیکچر ہے، اور اس کا موضوع ہے تعزیرات سے متعلقہ احکام و مسائل۔ تعزیرات سے متعلقہ احکام اور مسائل، ان کو ہم آج پڑھیں گے، اور یہ حدود اور تعزیرات کے حوالے سے ہمارا آخری لیکچر ہے۔ اور اس میں تعزیرات کے حوالے سے جو اہم چیزیں ہیں انشاءاللہ ان کو ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تعزیر کی تعریف، ڈیفینیشن لغتاً اور شرعاً یا اصطلاحاً، اس کے بعد اس کی جو صورتیں ہیں مختلف، اس کی اقسام ہیں، اس کا حکم ہے، اس کی حکمت ہے، اور تعزیرات کی مختلف جو حالتیں ہیں یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو تعزیر جو ہے یہ باب عزرا یعزر تعزیرن سے ہے۔ باب عزرا یعزر سے تعزیر مصدر ہے، جس کے تین معنی ہیں عربی زبان میں۔ ایک ہوتا ہے روکنا، رد کرنا، ایک ہوتا ہے روکنا، رد کرنا، دفاع کرنا، اور دوسرا ادب سکھانا، یعنی بمعنی ادب یؤدب، تادیب بھی استعمال ہوتا ہے۔ بمعنی ادب یؤدب جیسے ہوتا ہے نا کسی کی تادیب کرنا، تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے سرزنش ہوتا ہے نا لفظ، سرزنش پنشمنٹ، کسی کو سزا دینا، تو یہ اس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ادب سکھانا، اور نصرت اور مدد کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہ تینوں معنی جو ہے یہ تعزیر کے لیے مستعمل ہیں، اور تینوں کا ہی کہیں نہ کہیں تعلق ہے، تینوں کا ہی اس تعزیر کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ تعزیر کے اندر بھی برائی سے روکنا مقصود ہوتا ہے، اور مجرم کو ادب سکھانا مقصود ہوتا ہے، اور اسی طرح ظلم کے خلاف، یعنی اگر ہم مدد کا معنی لیں تو بھی مظلوم کی مدد کرنا بھی اس کے اندر ہوتا ہے۔ مجرم کو سزا دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر اس نے جرم کیا، جس کے خلاف، یا اس کے اوپر ظلم کیا ہے، اس کی مدد کر کے اس سے اس کو محفوظ کیا جائے، یا اس کا حق اس کو لوٹایا جائے۔ تعزیرات کے اندر یہ بھی ہوتا ہے۔ شرعی اعتبار سے تعزیر جو ہے یہ حد سے کچھ مختلف ہے، اور وہ اس اعتبار سے کہ شریعت میں تعزیر جو ہوتی ہے وہ کسی ایسے جرم پہ غیر متعین سزا دینا، کسی ایسے جرم پہ غیر متعین سزا دینا جس میں نہ تو کوئی حد ہو اور نہ ہی قصاص اور کفارہ، جس میں نہ تو کوئی حد ہو نہ ہی کوئی قصاص اور کفارہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن جرائم کے اندر حد ہے اور وہ جرم حد کے لیے ثابت ہو چکا ہے، وہاں تعزیر نہیں ہوگی، وہاں حد ہوگی۔ اور حد آپ جانتے ہیں کہ حد جو ہے وہ معاف نہیں ہو سکتی، حد جو ہے وہ معاف نہیں ہو سکتی۔ حکمران قاضی جو ہے وہ اس کو گرا نہیں سکتا، ساکت نہیں کر سکتا، معاف نہیں کر سکتا، وہ محض اللہ اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے، وہ محض اللہ کا حق ہے۔ اسی طرح اگر قصاص ہے تو قصاص جو ہے اس کے اندر تعزیر نہیں ہوتی، قصاص کے اندر قصاص ہوتا ہے۔ ہاں اگر مقتول کے جو ورثاء ہیں اگر وہ معاف کر دیں تو یہ ایک الگ بات ہے، وگرنہ اس کے اندر توبہ بھی نہیں چلے گی، قصاص کے اندر اس کے اندر رشوت بھی نہیں چلے گی، کفارہ بھی نہیں چلے گا، اس کے اندر سرزنش اور تادیب اور یہ جو سزا ہے یہ بھی نہیں چلے گی، بلکہ قصاص ہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ اہل ایمان تمہارے لیے قصاص جو ہے وہ قتل کے بدلے میں قصاص رکھا گیا ہے، قتل کے اندر قصاص ہے، یعنی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آخر میں آیت میں ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، زندگی ہے۔ بہرحال قصاص کی جگہ پر تعزیر نہیں ہو سکتی۔ اس طرح جن چیزوں میں کفارہ ہے ان میں تعزیر نہیں ہو سکتی۔ مثلا اگر کسی بندے نے قسم کھائی ہے اور قسم کھانے کے بعد اس کو توڑ دیا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ قسم کا کفارہ جو ہے وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ان کو لباس پہنانا، یا پھر جو ہے گردن آزاد کرنا، یا 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ ٹھیک ہے جی تم کفارہ نہ دو لیکن میں آپ کو 2000 جوتے مار دیتا ہوں لہذا کفارہ ادا ہو جائے گا، نہیں، یہ کفارہ ہے تو کفارہ ہی دینا پڑے گا۔ اس طرح اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے نہار میں، دن میں، رمضان میں بستری کر لیتا ہے تو اس کے لیے کفارہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر اگر کوئی بندہ کہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو 2-4 جوتے لگا دیتا ہوں تو آپ کفارہ نہ دیں، کوئی بات نہیں، تو نہیں، ہم کہیں گے یہاں کفارات جو ہیں وہ پنشمنٹ، سزا اور تعذیب اور یہ تعذیب سے ساکت نہیں ہوتے، بلکہ وہ ادا کرنے ہوتے ہیں، اللہ کہ اگر انسان جو ہے وہ ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی، اس کو سزا نہیں دی جائے گی، وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔
تو ہم پھر کہیں گے کہ شرعی اعتبار سے جو تعزیر ہے یہ کسی ایسے جرم پر دی جاتی ہے کہ جو نہ حد ہو، نہ قصاص ہو، نہ کفارہ ہو، اور یہ سزا جو ہے تعزیر کی یہ غیر متعین ہے، اس کی کوڑوں کی تعداد خاص نہیں ہے کہ 20 ہوں، 30 ہوں، 40 ہوں، 50 ہوں، 100 ہوں، قتل تک بھی جا سکتے ہیں۔ قاضی اور حاکم اگر دیکھتا ہے کہ اس مجرم کو قتل کرنا چاہیے وگرنہ اس کا جرم بڑھے گا، دوسرے لوگ اس سے متاثر ہوں گے، تو قتل بھی کروایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس مجرم کو قید و بند میں رکھنا چاہیے، اس کو جیل میں رکھنا چاہیے، تب یہ جرم سے رک جائے گا، باز آ جائے گا، تو اس کو قید میں رکھنا چاہیے۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ یہ جرم بڑھ چکا ہے لہذا اس فیکٹری کو ہی برباد کر دینا چاہیے، اس چیز کو ہی ضائع کر دینا چاہیے، اس چیز کو بہا دینا چاہیے، اس کی انشاءاللہ صورتیں آگے آئیں گی۔ تو یہ جو مختلف تعزیرات کی صورتیں ہوتی ہیں، حالات، واقعات، لوگوں اور ملک اور دور اور زمانے کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہیں، لیکن حدود جو ہیں ان کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی۔ حدود کے اندر، کفارات کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی۔ اگر قسم کا کفارات 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ان کے لباس کا انتظام کرنا ہے تو وہی ہے، اس کے عوض میں یہ نہیں کہ آج ہم جدید دور کے اندر کہیں کہ ٹھیک ہے سائیکل لے کے دے دو کسی بندے کو، مسکین کو سائیکل لے دو، یا مسکین کو جو ہے وہ آپ کھانے کی بجائے بکرا لے دو، یا کیونکہ آج جدید دور ہے تو آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے وہ کسی کو کفارے کے بدلے میں دکان ڈال کے دے دو۔ تو حدود جو ہیں، حدود کے اندر کفارات کے اندر چینجنگ نہیں ہے، تا حیات تا قیامت جو ہے یہ حدود جو اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہیں، تلک حدود اللہ، جو یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب نہ جاؤ، یہ اللہ کی حدیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ مختلف آیات اس کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، اور جو حدود کو پامال کرنے والا ہے، ان میں تبدیلی کرنے والا، اس کے لیے وہی سنائی گئی۔ کفارات بھی کفارات متعین، تعزیری سزا جو کہ حاکم اور قاضی کی ثوابدید پہ ہوتی ہے، وہ مجرم کی نوعیت کو دیکھ کر، جرم کی نوعیت کو دیکھ کر، حالات و واقعات کے مطابق، موسم کے مطابق وہ چیزیں مد نظر رکھے گا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ البتہ ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ حد جو ہے، مثلا 100 کوڑے ہیں نا، تو 100 کوڑوں کی مارنے کی جو انداز ہے اس کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ کوڑے 100 ہی ہوں گے لیکن مارنے کا انداز ہلکا اور سخت ہو سکتا ہے مجرم کی صحت اور اس کی طبیعت کے مطابق، جیسا کہ ہم نے حدیث پڑھی تھی، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ایک چھوٹے قد کا آدمی تھا جو بالکل کمزور تھا، چھوٹے قد کا تھا، اس نے جرم کر لیا، زنا کر لیا، بدکاری کر لی، صحابہ اس کو ایسے ہی سمجھتے تھے، لیکن اس نے بدکاری کر لی تو اللہ کے نبی نے کہا اس کو 100 کوڑے مارو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کو 100 کوڑے لگیں گے، یہ اگلے جان پہنچ جائے گا، لہذا اس کو کوئی اور سزا۔ اللہ کے نبی میں ایسا کرو، ایسا کھجور کا کوشا لے کر آؤ جس کے اوپر 100 چھڑیاں ہوں، یعنی اس کے 100 حصے۔ تو آپ نے اس کو ایک ہی جگہ اس کی چھڑیاں جمع کر کے، یا کوشا ایسا لیا اس کا جو جس کے اوپر کھجوریں لگی ہوتی ہیں، تو اس کو اللہ کے نبی سامنے ایک ہی دفعہ وہ مارا، اور اب حد بھی پوری ہو گئی اور اس کو سزا اس کی طرح۔ اس طرح آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک آدمی مریض ہے اور وہ برداشت نہیں کر سکتا تو اس کو یا تو مؤخر کیا جائے گا سزا کو، یا پھر اگر اس کا دائمی مرض ہے، ایسی بیماری ہے جو دائمی ہے، اس کے اندر بچنے کا امکان، مطلب کم اس کے ختم ہونے کا امکان نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کو کوڑے عام آدمی کی طرح نہیں لگائے جائیں گے جیسے کوئی صحت مند آدمی ہے، فرق ہوگا۔ اس طرح عورت کو اور طرح لگائے جائیں گے، مرد کو اور طرح لگائے جائیں گے۔ اب عورت کو ہلکے لگائے جائیں گے، مرد کو سخت لگائے جائیں گے، چونکہ مرد کے اندر مطلب کہ اس کی جسم مضبوط زیادہ ہوتا ہے بنسبت عورت کے۔ عورت کی اللہ تعالیٰ نیچرلی مطلب کہ فطرتی طور پہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کے اندر جو ہے وہ صورتحال جو آدمی کے جسم کے اندر سختی ہوتی ہے اور مضبوطی ہوتی ہے، وہ عورت کے جسم کے اندر نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اس کے اندر ہیں، لیکن نوعیت جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے، تعداد وہی رہے گی، لیکن تعزیرات کے اندر تعداد بھی کم زیادہ ہو سکتی ہے۔ اگر ایک مجرم کو 10 کوڑے لگائے جا رہے ہیں، دوسرے کو اگر مسلط کا تقاضا 20 لگانے کا ہے تو 20 لگائے جائیں گے، تیسرے کو اگر مسلط کا تقاضا 40 لگانے کا ہے تو اس کو 40 لگائے جائیں گے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو اتنے کیوں لگائے، مجھے اتنے کیوں لگائے، کیونکہ یہ تو جرم کے مطابق ہے نا۔ ایک اس کے اندر تعزیر کے اندر کوئی ایک چیز متعین نہیں کی جا سکتی کہ اتنے ہی ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب پینے والے کو چوتھی بار جب اس نے شراب پی تو آپ نے تعزیراً قتل بھی کیا اسے، لیکن ایک کو آپ نے چھوڑا بھی ہے، جیسے وہ روایت اگرچہ اس پہ کلام ہے لیکن بعض علماء نے اسے حسن درجے کا کہا۔ ایک شراب پینے والے کو آپ نے چوتھی بار چھوڑا بھی ہے، لیکن ایک کو آپ نے قتل بھی کروایا ہے، تو یہ تو نوعیت کو دیکھا جائے گا نا، اس کے اعتبار سے پھر تعزیری سزا جو ہے وہ قتل تک بھی ہو سکتی ہے۔ شریع تعزیر کی مشروعیت میں اس میں حکمت کیا ہے؟ تو امن و امان، دین، جان، مال، عقل، نسب اور عزت کی حفاظت کے لیے مقررہ جو سزائیں شریعت میں متعین کی گئی ہیں
ان سزاؤں کو نافذ کرنے کی کوئی شروط ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں. اگر حد زنا کب لگے گی، حد شراب کب لگے گی، حد قذف کب لگے گی، حد سرقہ کب لگے گی، یہ ساری حدود جو ہیں ہم نے اس کی شروط پڑھی ہے. اگر کسی حد کے اندر شروط پوری نہ ہو رہی ہو تو اس مجرم کو چھوڑا نہیں جائے گا بلکہ اس پر تعزیری سزا لگائی جائے گی. مثلا ہم نے یہ چوری کی سزا کے اندر یہ پڑھا تھا، میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر چوری کردہ مال نصاب کو نہیں پہنچتا، اگر چوری کیا ہوا مال نصاب کو نہیں پہنچتا تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ چور کو چھوڑ دیا جائے اور اس کو جو ہے وہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، بلکہ اس کو پنشمنٹ، اس کی سزا، اس کی پنشمنٹ کی جائے گی، اس کو سزا دی جائے گی. اگرچہ وہ کچھ کوڑے ہوں، 5 ہوں، 10 ہوں، وہ سامان اسے واپس لیا جائے گا، اس کو بالکل نہیں چھوڑ دیا جائے گا، سزا اس کو ملے گی لیکن ہاتھ نہیں کٹے گا اس کا. اسی طرح اگر زنا کے اندر کوئی بندہ کسی غیر محرم عورت سے بوس و کنار کرتا ہے، جو مقدمات ہوتے ہیں زنا کے، اور پکڑا جاتا ہے یا اس کے گھر والے دیکھ لیتے ہیں، اس کو پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، تو اس کی پنشمنٹ سزا ہوگی، اس کو تعزیراً سزا اس کو دی جائے گی. اس کو 20 کوڑے 30 کوڑے اس کی سزا اور نوعیت کے مطابق، اس کے جرم کے مطابق، لیکن اس کو رجم یا اس پہ کوڑے نہیں لگیں گے. مطلب کوڑے کا مطلب حد تک نہیں پہنچیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر غیر شادی شدہ زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو اس کی حد 100 کوڑے ہے اور جلا وطنی ہے تو اس کو جلا وطن نہیں کیا جائے گا، اس کو 100 کوڑوں سے کم لگائے جائیں گے اس کے جرم کے مطابق. اگر 80 تک، 90 تک، اس طرح 95 تک بھی پہنچنا پڑے تو کوئی حرج نہیں اس کے جرم کے مطابق، لیکن 100 تک نہیں پہنچیں گے. یعنی حد تک نہیں پہنچنا، حد سے نیچے نیچے رہنا ہے. اگر حد والے کسی جرم کے اندر سزا دینی ہے تو حد سے نیچے نیچے دینی ہے، حد تک نہیں پہنچنا. یعنی اگر کوئی بندہ کہے کہ ٹھیک ہے جی اس بندے نے چوری کی ہے تو لہٰذا چوری اگرچہ نصاب کو نہیں پہنچ رہا لہٰذا اس کا آتم کاٹ دیتے ہیں، تعزیراً نہیں، تعزیراً حد سے نیچے نیچے رہنا ہے اس جرم میں جس میں حد ہے. لیکن جن جرائم میں حدود نہیں ہے ان میں قتل تک بھی جایا جا سکتا ہے. یہ بات ذرا، یہ بہت باریک نقطہ ہے، اس کو فرق کے ساتھ سمجھنا ہوگا آپ لوگوں نے. یعنی جن جرائم میں اللہ تعالیٰ نے حدیں بیان کی ہیں ان میں اگر وہ شرطیں پوری نہیں ہو رہی تو اس کی پنشمنٹ ہوگی، اس کو سزا دی جائے گی، لیکن اس حد تک نہیں پہنچیں گے، اس حد تک نہیں پہنچیں گے. اگر رجم ہے مثلا شادی شدہ کے لیے، اگر وہ زنا تو نہیں کرتا لیکن باقی سارے کام کر لیتا ہے جو زنا کے مقدمات ہوتے ہیں، لیکن زنا یعنی دخول نہیں کرتا، تو اس صورت میں ہم کہیں گے اس کو جو ہے وہ قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کو کوڑے مارے جا سکتے ہیں، 80 تک بھی مارے جا سکتے ہیں، 90 تک بھی مارے جا سکتے ہیں اس کی صحت، طبیعت اور حالات واقعات کے مطابق. تو یہ دونوں چیزوں میں اس اعتبار سے فرق کرنا ہوگا. اور جن چیزوں کے اندر کوئی شریعت نے حد متعین نہیں کی لیکن اس کو جرم قرار دیا ہے، حد مقرر نہیں کی لیکن اسے جرم قرار دیا ہے، اللہ نے اسے روکا ہے، اگر اس کا کوئی ارتکاب کرتا ہے تو اس کے اندر قتل تک بھی سزا رکھی جا سکتی. مثلا جیسے ڈرگز بیچنے والے، منشیات مخدرات بیچنے والے، اب یہ بہت بڑا جرم ہے اور یہ قانونی جرم ہے، یہ قانون کو چیلنج ہے، یہ امن کو چیلنج ہے اور یہ حدود اللہ کو چیلنج ہے. ایک بندہ جو ہے وہ پیتا تو نہیں، کرتا تو نہیں، لیکن بیچتا ہے. حکومت نے پابندی لگائی ہے، ریاست نے پابندی لگائی ہے ان چیزوں کے بیچنے کی، لیکن وہ کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے. اس کی سزا قتل تک بھی ہو سکتی ہے، اس کی سزا مالی بھی ہو سکتی ہے، اس کی سزا کوڑوں تک بھی ہو سکتی، کوئی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی شریعت نے سزا متعین نہیں کی، اس کی شریعت نے سزا متعین نہیں کی، لیکن جرم ہے، جرم قرار دیا اس کو. کیونکہ شراب کا ہم نے کہا کہ شراب نشہ آور چیزوں کو نشہ کرنا اور کروانا، اس میں مدد کرنا، یہ سارا جرم ہے، یہ سارے جرائم ہیں. بلکہ جو چیزیں سپلائی کرتا ہے اس ملک کے اندر جہاں چیزیں ملتی نہیں، باہر سے لے کے آتے ہیں، بہت بڑا جرم ہے. اور سعودی عرب کے اندر آپ جانتے ہیں سب سے بڑا جرم جو ہے وہ حدود تو ہیں ہی، لیکن یہ منشیات اور مخدرات کو سپلائی کرنا سعودی عرب کے اندر سب سے بڑا جرم. اس وجہ سے بہت وہاں ایئرپورٹ پہ بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے اس حوالے سے، اور باقاعدہ وہاں انہوں نے ایئرپورٹ کے اندر ایک میوزیم بنایا ہے، ایک ایگزیبیشن قائم کیا ہے جس کے اندر انہوں نے وہ چیزیں رکھی ہیں جس کے اندر لوگ نشہ آور چیزیں لے کے جاتے ہیں. ہمارے وہاں اسلامک یونیورسٹی مدینہ میں ایک ثقافتی میلہ ہوتا ہے، ایک ثقافتی میلہ ہوتا ہے. اس ثقافتی میلے میں باقاعدہ جو وزارت داخلہ ہے اس کی طرف سے ایک باقاعدہ ایک مطلب کہ نمائش پیش کی جاتی ہے، جس نمائش کے اندر وہ چیزیں دکھاتے ہیں کہ مختلف سالوں میں، مختلف ادوار میں لوگ کیسے کیسے چیزیں استعمال کرتے ہیں نشے لانے کے لیے، نشہ آور چیزیں لانے کے لیے. سبزیاں استعمال کرتے ہیں، گنا استعمال کرتے ہیں، جوتے کا تلوا استعمال کرتے ہیں، جوتے کو نیچے سے کاٹ کے اس کے اندر ڈال کے، اس کے اندر نشہ ڈال کے ڈرگز وغیرہ لے کے جاتے ہیں. اس طرح بیگ وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو نیچے سے کاٹ کے ان کے اندر کہیں سپلائی کرتے ہیں. جو مٹھائیاں ہوتی ہیں ان کے اندر لے کے جاتے ہیں، سبزیوں کے اندر لے کے جاتے ہیں، اس طرح جو ہے وہ پھلوں کے اندر لے کے جاتے ہیں جیسے آم وغیرہ ہے. انہوں نے باقاعدہ وہاں نمائش کے اندر ساری چیزیں دکھائی ہمیں
کہ دیکھیں یہ اس انداز میں ایئرپورٹ پہ جو مطلب لوگ پکڑے جاتے ہیں وہ اس انداز میں ڈرگس وغیرہ نشہ آور چیزیں منشیات دیں. اور سعودی عرب کے اندر ایک بڑا عجیب و غریب کیس سامنے آیا, اور وہ عجیب و غریب کیس یہ تھا کہ ایک افغانی آدمی تھا. اس افغانی آدمی نے کیا کیا کہ کسی چمڑے کے اندر نشہ بند کر کے اس کو سلائی کر کے اتنی تھیلیاں اپنے اندر نگل لی. آپ حیران ہوں گے, تھیلیوں کے اندر چمڑے کے اندر, چمڑا یا کوئی شاپر نما چیز جو ہوتی ہے جیسے لفافہ ہوتا ہے نا جس اندر جا کے معدے کے اندر ہضم نہ ہو, اس نے اس کے اندر نشہ ڈال کے اس کو اوپر سے سلائی کروا کے اس کو کھا لیا, تاکہ سعودی عرب کے وہاں جا کے جو ہے وہ مطلب جب قضائے حاجت کرے گا صاحب ذرا مجبوری کہیں نہ کہیں نکلے گا, خود بھی کھا لیا اپنے بیٹے کو بھی کھلوا لیا. تو اور گیا بھی حج پہ تھا, گیا بھی حج یا عمرے پہ تھا, عمرے کے بہانے سے گیا, بیٹے کو بھی ساتھ لے گیا یا وزٹ ویزے پہ گیا جیسے بھی. تو کہتے ہیں کہ وہ جب اس نے ڈرگس کھا لیے, جو نشہ آور چیزیں جو منشیات لے کے گیا تھا, وہ جب اس نے خود بھی کھا لی بیٹے کو بھی کھلوا دی, تو اچانک جب وہاں پہنچا سعودی عرب میں تو اس کا بیٹا اچانک جو ہے اس کو مطلب کہ بے ہوش ہو گیا, اس کے سائڈ افیکٹ جو ہے وہ اثر کرنا شروع ہو گئے. تو صاحب ذرا ایک چیز تھیلیوں کی صورت میں جب اندر جاتی ہے تو بیمار ہو گیا. جب وہ بیمار ہو گیا نا, حتیٰ کہ موت کے قریب پہنچ گیا, اس کو جب ہاسپٹل لے جایا گیا تو ہاسپٹل میں جب انہوں نے آپریٹ کیا تو آپریٹ میں جا کے پتا چلا کہ اس کے پیٹ کے اندر نشہ ہے, اس کے پیٹ کے اندر نشے کی تھیلیاں ہیں. اور اسی طرح وہ بندہ بھی پکڑا گیا, اس کا والد جو افغانی تھا. تو اس طرح دو باپ بیٹا افغانی جو ہیں وہ تھیلیاں نگل کے چلے گئے تھے اپنے پیٹ کے اندر ڈال کے کہ وہاں جا کے ہم نکال لیں گے. اور دیکھیں یہ مطلب کہ دنیا اور یہ مال اور یہ پیسہ انسان سے کیا کہ اب دیکھیں وہ دنیا کی خاطر, اور کہتے ہیں کہ وہ بیٹا اس کا مر گیا, آپریٹ ہونے کے بعد وہ کامیاب نہ ہو سکا آپریشن اور اس کا بیٹا مر گیا. اب بتائیں کہ وہ ڈرگس بیچنے کی خاطر, دنیا کی خاطر اپنے بیٹے کو جو ہے موت کے منہ میں دھکیل دیا اس نے. تو یہ تعزیری سزا اس پہ مطلب کہ ایسے لوگوں کے لیے قتل تک بھی ہو سکتی ہے, اس سے بھی سخت ہو سکتی ہے. تو بہت بڑا جرم ہے یہ صاحب ظاہر ہے. چلیے خیر, تو ہم بات کر رہے تھے کہ حکمت یہ ہے کہ جرائم کے خاتمے کے لیے جہاں حدیں حدود کی شروط پوری نہ ہو رہی ہوں, اگر مجرمین کو چھوڑ دیا جائے تو وہ اگلی دفعہ پھر جرم کریں گے. وہ کہیں گے ٹھیک ہے جب تک حد تک نہیں پہنچتے تب تک کرتے رہتے ہیں. مثلا چور ہے تو وہ کہے گا چلے میں نصاب پورا نہیں چوری کرتا, اس سے کم 2 بندوں 4 بندوں سے کر لیتا ہوں, ایک بندے سے تھوڑا کر لیا, دوسرے تھوڑا کر لیا, اور جب پکڑا گیا تو کہا میرا تو نصاب ہی پورا نہیں ہو رہا. تو اس کے لیے پھر تعزیری سزا ہوگی تو رکیں گے نا لوگ, صاحب ظاہر ہے. یہ حکمت ہے اصل میں. جرائم کا خاتمہ, امن و امان کو قائم کرنا, عزتوں کو محفوظ کرنا تعزیرات کے اندر بھی ممکن ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب حدود تک معاملہ نہ پہنچتا ہو, حد کی شروط تک, تو اس سے کم کو تعزیر لگائی جائے گی. تعزیر کا حکم کیا ہے؟ تعزیر کا حکم یہ کہ ہر ایسا جرم جس میں کوئی حد یا کفارہ نہ ہو اس میں تعزیر اور تعدیب واجب ہے. اس میں تعزیر یا تعدیب واجب ہے. اگر تعزیر نہیں ہو سکتی تو تعدیب ہونی چاہیے, اور یہ دونوں ہی تقریباً مترادف چیزیں ہیں. لیکن انشاءاللہ اس کی صورتیں میں آگے واضح کروں گا کہ تعدیب کیا ہوتی ہے اور تعزیر کیا ہوتی ہے, دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. یہ گویا کہ تعدیب تعزیر کا پہلا مرحلہ ہے. تعدیب جو ہے یہ تعزیر کا پہلا مرحلہ ہے, اس کے اندر واضح نصیحت ہوتی ہے, ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے, بائیکاٹ کرنا ہوتا ہے, اعراض کر لینا ہوتا ہے. جیسے صحابہ کرام بعض لوگوں سے اعراض کر لیتے تھے, جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. ایک صحابی جو ہے اس نے دیکھا کہ ایک بندہ کینکری پھینک رہا ہے, اپنی انگلی پہ رکھ کے ایسے کینکری پھینک رہا ہے, تو نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا. تو صحابی اس کو جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ غالباً, یا حضرت عبداللہ ان کا نام تھا, عبداللہ ابن ابی اوفا ہے غالباً صحابی. انہوں نے دیکھا کہ وہ بندہ کینکری پھینک رہا ہے, انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کرو, اللہ کے رسول نے منع کیا. آپ نے فرمایا کہ نہ تو یہ دشمن کو قتل کرتی ہے, نہ شکار کرتی ہے, تو کسی بندے کی آنکھ پھوڑے گی, اس کا فائدہ کوئی نہیں. تو اس نے کہا میں پھینکوں گا. تو صحابی غصے میں آ گئے, فرمایا میں تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تو کہتا ہے کہ میں دوبارہ پھینکوں گا, اللہ کی قسم میں دوبارہ تو اسے کبھی کلام نہیں کروں گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جب یہ حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو, اللہ کی بندیوں کو یعنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو, تو ان کے ایک بیٹے نے کہا میں تو روکوں گا. تو حضرت عبداللہ بن عمر غصے میں آ گئے, فرمایا میں تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ میں روکوں گا, میں آج کے بعد تجھ سے کلام نہیں کروں گا. اور حدیث کے الفاظ ہیں, عبداللہ بن عمر نے اپنے اس بیٹے کو اتنے سخت جملے بولے جو زندگی میں کبھی نہ بولے. یہ بھی تعزیری سزا ہے, یہ ایک تعدیب ہے, جو کہ حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے کو وہ پیش کر رہا ہے اور اپنی رائے کو مقدم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بہرحال تو اس میں تعزیر اور تعدیب واجب ہے, اور وہ جرم کسی حرام کام کے ارتکاب کرنے کا ہو یا کسی فریضے کو چھوڑنے کا, جیسا کہ زنا کے مقدمات ہیں,
چوری جب تک نصاب کو نہ پہنچے، کسی کا کوئی ایسا جسمانی نقصان کر دینا جس میں کوئی دیت نہ ہو۔ اب صاف ظاہر ہے کہ کوئی عضو ٹوٹے گا، بازو ٹوٹے گا، انگلی ٹوٹے گی، انگلیاں نہیں کاٹی جائیں گی، بس کوئی انگلی کاٹ دیتا ہے، بازو کاٹ دیتا ہے، ناک کاٹ دیتا ہے، کان کاٹ دیتا ہے، اس پہ تو دیتیں موجود ہیں۔ لیکن اگر کوئی منہ سے کاٹتا ہے، مثلا اگر کوئی ایسے کر کے زور سے کاٹتا ہے آپ کو، تو یہ جرم ہے صاف ظاہر ہے، کاٹ کے اندر سے گوشت نکال دیتا ہے مثلا، تو اب صاف ظاہر ہے کہ خالی کاٹنے سے، تھوڑا گوشت نکالنے سے تو دیت نہیں ہوگی نا، لیکن کوئی عضو کٹنے سے ہوتی ہے مثلا، یا کوئی ہڈی نظر آنے سے ہوتی ہے۔ جب تک کوئی نیچے سے ہڈی نظر نہ آئے تب تک دیت نہیں ہوتی۔ مثلا کوئی بندہ، بعض لوگوں کو کاٹنے کی عادت ہوتی ہے، بعض لوگوں کو کاٹنے کی عادت ہوتی ہے، بندے کو کاٹتے ہیں، ادھر سے کاٹا ادھر سے کاٹا اور گوشت ہی کھینچ لیتے ہیں، اب یہ جرم ہے، اب اس کی دیت نہیں شریعت کے اندر، لیکن تعزیری سزا ہوگی، کہیں کل کو کسی اور کو نہ کاٹے۔ کئی ایسے بندے ان کو عادت ہے جس سے بھی لڑتے ہیں اس کو کاٹتے ہیں، جیسے کوئی کتا کاٹتا ہے نا، ایسے کاٹتے ہیں اور کاٹنے سے اس کا گوشت ہی کھینچ لیتے ہیں بندے کا۔ اب اس صورت میں صاف ظاہر ہے کہ اس کو اگرچہ دیت تو نہیں ہے، لیکن اس کے جو ہے وہ اس کو پنشمنٹ تو ہوگی نا، سزا تو اس کو دی جائے گی، وغیرہ کل کسی اور کو کاٹے گا، پرسوں کسی اور کو کاٹے گا، اس کو عادت ہی اس کی بن جائے گی، لیکن ایک دفعہ اس کو جب سزا دی جائے گی تو کم از کم اگلی دفعہ دوسرے کو نہیں کاٹے گا۔ اسی طرح مثلا زنا کے علاوہ کسی اور چیز کی تہمت لگانا، ہم نے یہ حد قذف کے اندر پڑھا تھا کہ زنا اور لواطت کی کوئی اگر تہمت لگاتا ہے تو اس میں حد ہے، حد قذف ہے، لیکن اگر کوئی جھوٹ کی تہمت لگا دیتا ہے، مثلا اگر کسی پر کوئی جھوٹ کا الزام لگا دیتا ہے، دھوکے کا الزام لگا دیتا ہے، یا کسی اور چیز کا الزام لگا دیتا ہے، اس صورت میں حد قذف تو نہیں لگے گی، لیکن میں نے بتایا تھا وہاں کہ اس کو پنشمنٹ ہوگی، اس کو سزا دی جائے گی، اس کو تعذیب اس کی ہوگی، اور اس کو تعزیری جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔ دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے نا، چہرے پر تیزاب پھینکنے کا، کسی کے چہرے پر تیزاب پھینکنا، اگر تو اس سے اس کی آنکھ جاتی رہے، اس کا ناک جاتا رہے، یا اس کا اور نقصان ہو، تو اس پہ تو دیت ہے نا باقاعدہ، اس میں تو باقاعدہ دیت ہے، آنکھ پر دیت ہے، ناک پر دیت ہے، دانت پر دیت ہے، کان اگر جھلس جاتا ہے تو کان پر دیت ہے، ان اعضاء کی دیت ہے۔ ہاں اگر کچھ چیز ضائع نہیں ہوتی، ساری چیزیں سالم ہیں، تو چہرہ اگر ضائع ہوتا ہے، چہرے کی خوبصورتی ضائع ہوتی ہے، تو اس میں اس کی سزا تعزیری ہوگی، لیکن قتل تک بھی ہو سکتی ہے، قتل تک بھی ہو سکتی تعزیری سزا، جیسے میں نے کہا ہے۔ بہرحال اسی طرح ترک واجبات میں سے مثلا یہ تو تھا محرمات میں، جو محرمات ہیں ان میں سے کسی کا ارتکاب کرنا، لیکن واجبات میں، ترک واجبات میں کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا قرض کی ادائیگی واجب ہے لیکن یہ قرض ادا نہیں کر رہا، امانت کسی کی جو اس کے اندر خیانت کر گیا ہے، کھا گیا، اب دے نہیں رہا، اب یہ واجبات ہیں جن کی ادائیگی لازم ہے، قرض کی ادائیگی لازم ہے، امانات کی ادائیگی لازم ہے، غصب شدہ مال کو لوٹانا واپس لازم ہے، تو اس کے اندر پھر پنشمنٹ سزا ہوگی اور تعزیری سزا ہوگی کہ قرض واپس کروایا جائے، امانات واپس کروائی جائیں، اور غصب شدہ اشیاء لوگوں کو واپس لٹوائی جائیں، اگر نہیں لٹائے گا اس کو سزا دی جائے تاکہ وہ ان کو واپس کرے۔ تعزیر کی اقسام دو ہیں، تعزیر کی اقسام دو ہیں، لیکن ان کی نوعیت مختلف ہے، آگے ان کے طریقے کئی ہیں، لیکن اس کی مین اقسام دو ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 الف، ادب اور تربیت کے لیے کسی کو سزا دینا، یعنی صرف ادب سکھانے کے لیے، تربیت کے لیے، جیسا کہ والد اپنے بیٹے کو سزا دیتا ہے، استاد اپنے شاگرد کو دیتا ہے، اور بسا اوقات جو ہے وہ شوہر اپنی بیوی کو مارتا ہے اس کی نافرمانی کی وجہ سے، اس کی کسی بری عادت کی وجہ سے، بری خصلت کی وجہ سے، تو یہ اس کو کہتے ہیں تادیب، اس کو کہتے ہیں تادیب اور تربیت۔ تو تربیت کے اندر یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، اس کو اس وجہ سے تقسیم کیا گیا ہے کہ تربیت کے اندر، تادیب کے اندر 10 کوڑوں سے زائد نہیں مار سکتے، کیونکہ حدیث کے اندر متعین کر دیا گیا تربیت کے اندر، تربیت اور ادب سکھانے کے اندر 10 کوڑوں سے زائد نہیں مار سکتے، 10 کوڑوں سے زائد نہیں مار سکتے۔ اور اس میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت ابو بردہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا، لا تجلدوا فوق عشرۃ اصوات الا فی حد من حدود اللہ، لا تجلدوا، نہ تم کوڑے لگاؤ، فوق عشرۃ اصوات، 10 کوڑوں سے زائد، صوت کی جمع اصوات ہے، صوت کی جمع اصوات ہے، فرمایا کہ 10 کوڑوں سے زائد نہ لگاؤ، الا فی حد من حدود اللہ، مگر اللہ کی حدوں میں سے کسی حد میں اگر کوئی جرم کرتا ہے اس سے متعلق، تو اس میں آپ 10 سے زیادہ بھی لگا سکتے ہیں،
جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، اگر چوری کے اندر مثلا مال نصاب کو نہیں پہنچ رہا تو کوڑے 10 سے زائد لگائے جا سکتے ہیں، اگر زنا کے مقدمات کوئی کرتا ہے تو 10 سے زائد کوڑے لگائے جا سکتے ہیں۔ اس طرح جو ہے وہ یعنی جو حدود والے معاملات ہیں ان کے اندر 10 سے زیادہ تعزیری سزا دی جا سکتی ہے، لیکن جن کے اندر حدود نہیں ہے، مثلا بیٹے کی تربیت کرتے ہوئے اگر کوئی باپ بیٹے کو مارتا ہے، ضرورت ہے، اور حدیث کے اندر باقاعدہ موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور اگر 10 سال کے ہو جائیں تو اگر نہ نماز پڑھیں تو ان کو مارو، باقاعدہ مارنے کا ذکر ہے، وَاضْرِبُوهُمْ، ان کو مارو۔ بیوی کو مارنے کا ذکر ہے قرآن کریم کے اندر، اگر وہ نافرمانی کرے تو وَاضْرِبُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور بھی حدیث کے اندر بھی باقاعدہ موجود ہے کہ اس کو اگر وہ نبی صاحب نے فرمایا اس کو تعدیب کرے، اس کو سکھائے، اگر نہ سیکھے تو اس کی سرزنش کرے، اس کو مارے، لیکن ایسا مارے کہ اس پہ نشانات نہ پڑے، یعنی ضرب غیر مبرح، مطلب ایسی ضرب اس کو ایسا مارے کہ جس کے اندر کوئی جسم پہ نشان نہ پڑے اور اس کا کوئی جو ہے وہ نقصان نہ ہو بطور تعدیب کے۔ اس کے اندر صرف تعدیب مقصود ہوتی ہے، اور یہ حد اس کی 10 کوڑے، یہ پہلی قسم ہے، اور یہ حدیث کے اندر متعین کر دی گئی ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ دوسری قسم ہے کسی جرم پر مجرم کو سزا دینا، کسی جرم پر مجرم کو، اس کے اندر تو بچے کی تربیت کی جاتی ہے، مثلا بچے کو اگر آپ نے سبق کہا یاد کرو، نہیں کر رہا، یہ کوئی بڑا جرم نہیں ہے، اس کو ہم جرم نہیں کہتے، صرف یہ ہے کہ اس کی کوتاہی ہے، لیکن کچھ جرائم ہوتے ہیں جو شریعت جرائم سمجھتی ہے، جس کو شریعت نے جرائم سمجھا ہے، اور وہ یہ ہے جیسے مثلا ہم نے ابھی بات کی حدود کے حوالے سے کہ وہ حد تک نہ پہنچتا ہو، شروط پوری نہ ہو رہی ہو، تو اس میں قاضی یا حاکم کسی خاص مسلک کے پیش نظر 10 کوڑوں پہ اضافہ بھی کر سکتا ہے، آپ یہاں کہہ سکتے ہیں 10 کوڑوں پہ اضافہ بھی کر سکتا ہے، اور یہ کمی بیشی جرم اور مجرم کی نوعیت کے مطابق ہوگی، اور یہ کمی بیشی جرم اور مجرم کی نوعیت کے مطابق ہوگی۔ تنبیہ، اگر تو جرم میں کوئی شرعی حد متعین ہو تو حد سے کم سزا دی جا سکتی ہے، اور اگر جرم میں کوئی شرعی حد نہ ہو تو قتل تک بھی تعزیری سزا دی جا سکتی ہے، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں۔ 5واں مسئلہ ہمارے آج کے تعزیر سے متعلق مسائل میں سے وہ یہ ہے کہ تعزیر کے مختلف طریقے، تعزیر مختلف قسم کی سزاؤں کے گروپ کا نام ہے، تعزیر مختلف سزاؤں کے مجموعے یا گروپ کا نام ہے، یعنی یہ کئی چیزیں مل کر تعزیر کہلاتی ہے۔ تعزیر میں کوئی ایک چیز نہیں صرف کوڑے مارنا، بلکہ تعزیری سزا کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں، یہ پورا گروپ ہے، مالی بھی ہو سکتی ہے، اس طرح جو ہے وہ اعراض بھی ہو سکتا ہے، اس طرح جو ہے وہ بائیکاٹ بھی ہو سکتا ہے، مختلف طریقے ہیں اس کے۔ تو تعزیر مختلف قسم کی سزاؤں کا نام ہے، اس کا آغاز واض و نصیحت سے ہوتا ہے، واض و نصیحت، اعراض اور بائیکاٹ کرنے سے ہوتا ہے، اس کے بعد ڈانٹ ڈپٹ، اس کے بعد دھمکی، اس کے بعد عہدے اور منصب سے معزول کرنا، اس کے بعد اختتام اس کا جو ہے وہ قید پر ہوتا ہے، یعنی جیل میں ڈال دینے سے یا کوڑے مارنے سے یا کسی مسلک کے پیش نظر قتل کرنے سے، یہ اختتام ہے۔ لیکن جو مبادیات ہوتی ہیں اس کی آغاز جو ہوتا ہے وہ یا تو واض و نصیحت سے ہوتا ہے، اسی طرح مثلا بعض روایات کے اندر موجود ہے کہ اگر بیوی نافرمانی کرے، بیوی کوئی برا کام کرے تو اس کو پہلے واض و نصیحت کرو، پھر اس کو مارو، اگر پھر بھی باز نہ آئے تو اس کو طلاق دے دو، یہ آخری حل ہے، پہلا نہیں، اور یہ ہم طلاق کے مسئلے کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ ترتیب ہے، اس ترتیب کو روزے خاطر رکھا جائے گا جرم کی نوعیت کے مطابق، لہٰذا اس کا آغاز واض و نصیحت سے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بائیکاٹ ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے 2 صحابہ کے واقعے ذکر کیے، عبداللہ بن عمر کا، انہوں نے اپنے بیٹے کو جو کہا، اور دوسرے عبداللہ بن ابی اوفا کا، یا جو بھی صحابی ہیں ان کا مجھے ابھی نام کنفرم نہیں، انہوں نے جو کینکری پھینکنے والے کے ساتھ بائیکاٹ کیا تھا، آپ دیکھیں کہ پہلے نصیحت کی انہوں نے، اللہ کے نبی کی حدیث بیان کی کہ ایسا نہ کرو، جب انہوں نے کیا تو غصے ہو گئے، بائیکاٹ کر دیا، اعراض کر لیا، ناراض ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان 3 صحابہ کرام سے اعراض کیا تھا جو جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، جو 3 جو ہے وہ جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، جن میں سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جن کی توبہ کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو ہے وَعَلَى ثَلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان کی توبہ کا قرآن کریم کے اندر اعلان کیا، اور ان کے سچ بولنے کی برکت یہ ہے کہ ان کے سچ بولنے کی وجہ سے قیامت تک جب تک قرآن رہے گا ان کی توبہ کی جو آیات ہیں وہ لوگ پڑھتے رہیں گے اور ان کا تعارف کرتے رہیں گے۔ منصب سے معزول کرنا اور قید کر دینا، کوڑے مارنا، قتل کرنا، یہ آخری سزائیں، جیسا کہ کسی جاسوس کو قتل کروا دینا،
کسی بدعتی آدمی کو اس کی بدعت کے خطرناک ہونے کی وجہ سے، بدعت کے پھیلاؤ کے خطرے سے اس کو قتل کروا دینا۔ اگر وہ بدعات میں بہت زیادہ آگے نکل گیا، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، تو حکومت اور ریاست کو چاہیے کہ اس کو پہلے واعظ و نصیحت کرے، اگر واعظ و نصیحت نہیں قبول کر رہا تو اس کو جیل میں رکھے اگر مناسب ہو، اور اگر وہاں بھاگنے کا ڈر ہو تو اس کو قتل کروا دینا چاہیے، چونکہ یہ بدعتی آدمی جو ترویج کر رہا ہے اپنی بدعات کی اور بھی گمراہی پھیلائے گا۔ اسی طرح نشہ اور اشیاء بیچنے والے لوگوں کو بھی مختلف سزائیں دلوائی جا سکتی ہیں۔ بسا اوقات تعزیر مجرم کی شہرت کرنے سے، یہ انتہائی اہم چیز ہے۔ تعزیر کی ایک قسم یہ بھی ہے، تعزیر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مجرم کی شہرت کر دی جائے، مثلا اس کا منہ کالا کر کے پورے علاقے میں ایک چکر لگوایا جائے۔ ایک ہمارے ہاں غلط فہمی ہے، ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہے جو میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ غلط فہمی یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی جرم سے نفرت ہونی چاہیے، مجرم سے نہیں ہونی چاہیے۔ بعض کہتے ہیں جرم سے نفرت ہونی چاہیے، مجرم سے نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم کہیں گے کہ مولوی صاحب پھر اگر جرم سے نفرت نہیں، یعنی بات جو ہے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے والے یہ قاعدہ انہوں نے زبان پہ لگایا ہوا، کہتے ہیں جی آپ دیکھیں، آپ جو ہے وہ مجرم سے نفرت نہ کریں، جرم سے نفرت کریں۔ تو مجھے بتائیں کہ جو جرم کر رہا ہے اس کو آپ اس کو بغل میں چھپا لیں، اس کو آپ حوصلہ افزائی کے لیے تھاپڑے دیں کہ ٹھیک ہے آپ نے اچھا کیا ہے، یا اس کو آپ جو ہے وہ گلدستہ پیش کریں پھولوں کا کہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے، لیکن جرم سے ہمیں نفرت ہے، ہمیں جرم سے نفرت ہے، مجرم سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بائیکاٹ کیا ہے گناہ کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے، یہ نفرت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے غصہ کرنا صفت ہے، ناراض ہونا صفت ہے۔ اللہ کو غضب بھی آتا ہے، اللہ کو رضا بھی آتی ہے، اللہ کو ضحک اور ہنسی بھی آتی ہے، اللہ کی صفات ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں سے ناراض ہوتا ہے، ناراض کیا ہے؟ یہ نفرت نہیں، یہ نفرت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو گناہ کی وجہ سے ناپسند سمجھتا ہے، اور ایک سے اللہ محبت کر رہا ہے، ایک سے اللہ نفرت کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اندر جو ہے، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ فلاں لوگوں سے بغض رکھتا ہے، الفاظ موجود ہیں، اللہ کی صفت ہے یہ۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہم قاعدہ عام کر دیں تاکہ مجرموں کو حوصلہ ملے کہ جی مجرم سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، اس کے جرم سے نفرت ہونی چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ بسا اوقات مجرم کی سزا یہ بھی ہے اس کی تشہیر کر دی جائے، اس کو عام کر دیا جائے، جیسا کہ قدیم زمانے میں ہوتا تھا کہ اس کا منہ کالا کر کے، اس کا گنجا کر کے اس کو پوری بستی کا چکر لگوایا جائے تاکہ سارے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ مجرم ہے۔ لیکن یہ جب ہے اس وقت ہے جب مصلحت کا تقاضا، ہر ایک کے ساتھ نہیں، مصلحت کا تقاضا، یہ اس وقت ہے مصلحت کا تقاضا ہو تو۔ اور اس وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کو جو غلط سزا دی گئی تھی اور انہیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اس وقت بھی ان کو ظالموں نے سزا یہی دی کہ امام مالک کا چہرہ کالا کر کے ان کو جو ہے وہ بٹھا کر سواری پر ان کو گھمایا۔ امام مالک کہتے تھے من عرفنی فقط عرفنی ومن لم یعرفنی فلیعرف اننی ابن مالک ابن انس واقول طلاق المکر غیر واقع یا غیر جائز۔ کہتے ہیں جو مجھے جان گیا وہ جان گیا، جو نہیں جانتا وہ جان لے میں مالک بن انس ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ مکرہ کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ان کو اس وقت کے امیر نے، اس وقت کا جو قاضی یا حاکم تھا، اس نے ہی مطلب مروایا تھا، اس وجہ سے کہ امام مالک کہتے تھے مکرہ جو مجبور کیا تو اس کی طلاق نہیں ہوتی، تو ان کو اس پر سزا دی گئی تھی، جیسا کہ ان کے تاریخ کے اندر یہ ان کے حالات زندگی کے اندر یہ ذکر کیا جاتا ہے۔ تو امام مالک نے بڑا تاریخی جملہ بولا، فرمایا تم نے میرا منہ کالا کر دیا، اگرچہ لوگ مجھے نہیں جانتے، کچھ لوگ جانتے ہوں گے، تو میں کہتا ہوں من عرفنی فقط عرفنی ومن لم یعرفنی، جو مجھے جان گیا وہ تو جان گیا، جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مکرہ جو مجبور آدمی اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو بسا اوقات تعزیر جو ہے مجرم کی شہرت کرنے سے بھی ہو سکتی ہے سزا، اس کے اشتہار لگانے سے بھی ہو سکتی ہے، مالی جرمانہ کرنے سے بھی ہو سکتی ہے، جلا وطن کرنے سے بھی ہو سکتی ہے، اس کو جلا وطن کر دیا جائے، اس بستی سے، اس شہر سے، اس علاقے سے نکال دیا جائے، اور یہ بھی ایک تعزیری سزا ہے۔ تو گویا کہ یہ مختلف طریقے ہیں پنشمنٹ کرنے کے، سزا دینے کے، یا تعزیر اور تعدیب کرنے کے۔ تنبیہ، تعزیر جو ہے غیر متعین سزا ہے، چونکہ ہم یہ پہلے فائنل کر چکے ہیں کہ تعزیر شریعت میں غیر متعین سزا ہے، یعنی ان سزاؤں میں سے ہے جو غیر متعین ہے، لہذا قاضی، حاکم مجرم کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے متعین کرے گا۔ یہ قاضی اور حاکم متعین کرے گا، یا قاضی حاکم کا کوئی نائب جو ہے، حکمران کا جو نائب ہے، جو علاقوں کے امیر ہوتے ہیں، صاحب ذرا وہ کریں گے۔ صاحب ذرا حاکم تو ہر جگہ تھوڑا ہی ہوتا ہے، اس کے جو نواب ہوتے ہیں، اس کے جو نائب ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ سزائیں یہ متعین کریں گے مجرم کو دیکھ کر، اس کے جرم کو دیکھ کر، حالات و واقعات کو دیکھ کر۔ مثلاً
اگر جو ہے وہ قید سالی کے ایام ہیں، غربت ہے، فقر ہے، اور ایک بندہ جو ہے وہ چوری کر لیتا ہے، تو اس کو ہم نے کہا تھا کہ اس کو حد نہیں لگائی جائے گی، لیکن اگر حاکم دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اس کے گھر میں کھانے پینے کو تو ہے، لیکن یہ اس ڈر سے چوری کر رہا ہے کہ کہیں وہ کھانے پینے والا مال ختم ہو جائے اور میرے بچے بھوکے مر جائیں، یعنی کچھ اس کے گھر میں ہے لیکن ضرورت کے لیے کافی نہیں، تو ان حالات کے اندر اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کو ہاتھ کاٹنے کی بجائے اس کو کچھ کوڑے مار دینے چاہیے تو جائز ہے۔ مطلب یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ورنہ اس کی مثالیں کو اور بھی ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا یہ حاکم اور اس کا نائب جو ہے، نواب اس کے جو ہوتے ہیں، وہ متعین کریں گے کہ یہ سزا کتنی ہونی چاہیے، اور یہ زمانے، جگہ، گناہ، حالات و واقعات کے اعتبار سے مختلف ہوگی۔ نمبر 6، وہ حالات جن میں مجرم کو قید کرنا مشروع ہے، جن میں مجرم کو جیل میں ڈالنا مشروع ہے یعنی جائز ہے، مشروع کا مطلب یعنی جائز ہے، اور شریعت میں اس کی دلائل ملتے ہیں۔ نمبر 1، قصاص یا دیت کے لیے مجرم کو قید کرنا۔ اگر ایک بندے نے جرم کیا، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، اب وہ ہاتھ کٹنے والا بیچارہ جس کا ہاتھ کٹا ہے وہ تو اپنی تکلیف میں مبتلا ہے، یہ بندہ بھاگنے لگا، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو، حتیٰ کہ وہ صحیح ہو اور وہ فیصلہ کرے کہ اس نے معاف کرنا ہے اس کو یا اسے دیت لینی۔ اسی طرح اگر کوئی قتل کر کے بھاگنے لگا ہے تو اس کو پکڑ لیا جائے۔ اب صاحب ذرا مقتول تو بیچارہ مقتول ہے یا وہ زخمی ہے یا جس حالت میں بھی ہے، تو اس کو فوراً بھاگنے سے پہلے پکڑ لیا جائے اور جیل میں ڈال دیا جائے، حتیٰ کہ وہ جو مقتول ہے، مطلب جو زخمی ہے، وہ اگر بچ جاتا ہے تو اس کے بارے میں فیصلہ کرے، اور یا پھر جو ہے اس کے ورثاء جو ہیں وہ اس کے بارے میں فیصلہ کریں کہ معاف کرنا ہے یا اسے سزا دینی ہے، تو اس صورت میں اسے قید میں رکھا جا سکتا ہے جب تک اس کا حتمی فیصلہ نہ ہو جائے۔ حقداروں کو حق نہ لوٹانے والے کو بھی جیل میں رکھا جا سکتا ہے۔ حقداروں کو حق نہ لوٹانے والے کو حق لوٹانے تک قید میں رکھا جا سکتا ہے۔ بھاگے ہوئے غلام کو قید کرنا، اگر کوئی اپنے آقا سے بھاگ گیا ہے غلام تو اس کو جو ہے وہ قید کر دینا تاکہ مالک آ کر اس کو وصول کر لے لے۔ اس طرح جو اشتہاری مجرم ہوتے ہیں اگر وہ ایک جیل سے بھاگ جاتے ہیں دوسری جگہ ان کو قید کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کو اصل جو مطلب جو اس کا متعلقہ علاقہ ہے اس میں اس کو تسلیم کیا جائے یا جو ہے وہاں سپرد کر دیا جائے۔ تو کسی بھی جرم سے روکنے کے لیے مجرم کو قید رکھنا، اور یہ صرف اور صرف تعزیراً ہوگا، حداً نہیں۔ یعنی کوئی بتا گیا کہ ٹھیک ہے جی حد کی جگہ پہ اس کو قید کر دیتے ہیں، نہیں، حد کی جگہ پہ قید نہیں ہوگا، بلکہ اس کو کسی دوسرے جرم کی وجہ سے تعزیری سزا دی جا سکتی ہے۔ مثلا کوڑے لگانے کی بجائے اس کو قید میں رکھ دیا جائے 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 6 ماہ کے لیے، 3 ماہ کے لیے، 1 مہینے کے لیے، اس کے جرم کی نوعیت کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ جس نے کسی مجہول چیز کا دعویٰ کیا، کسی مجہول چیز یا مجہول کام کا دعویٰ کیا، اس کے واضح ہونے تک اسے قید کیا جائے، اس کے واضح ہونے تک اسے قید کیا جائے۔ اس کی مثال مثلا کوئی بندہ کسی پر الزام زنا کی تہمت لگاتا ہے، کوئی بندہ کسی پر زنا کی تہمت لگا دیتا ہے، اس نے یا میں نے فلاں لڑکی کو یا فلاں لڑکے کو میں نے بدکاری کرتے دیکھا ہے، اب اس کو جیل میں ڈال دو، حتیٰ کہ گواہ مل جائیں، اور گواہ ملنے کے بعد فیصلہ ہو سکے کہ واقعی انہوں نے بدکاری کی ہے یا یہ جرم، یہ الزام لگا رہا ہے۔ مثلا یہ چیز عام ایک مثال ہے، اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ تو جس میں کسی مجہول چیز یا کام کے بارے میں دعویٰ کیا جائے اور اس کی واضح ہونے تک اسے قید میں رکھا جائے گا، جب تک واضح نہ ہو جائے تب تک اسے قید میں رکھا جائے گا۔ ہاں اگر وہ جرم ثابت ہو جاتا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر وہ جرم ثابت نہیں ہوتا جو اس نے الزام لگایا ہے ان پر، تو مثلا زنا کا یا بدکاری کا، تو پھر اسے حد قذف لگے گی، اسے حد قذف لگا کے چھوڑا جائے گا۔ مالی سزاؤں کی صورتیں، جیسے ہم نے قید جیل کے اندر کون سے لوگوں کو رکھا جا سکتا ہے، ایسے مالی سزائیں، اس کی کئی صورتیں مالی سزاؤں کی، مثلا جن کا تعلق کسی تلف کرنے سے، ضائع کرنے سے۔ بسا اوقات چیز کو ضائع کر دینا یہ سزا ہے، چیز کو ضائع کر دینا، اسے تلف کر دینا یہ سزا ہے، اور یہ تعزیری سزا ہے، اور یہ مالی سزا ہے۔ جیسا کہ برائی فحاشی کے اڈے ختم کر دینا، جہاں فحاشی ہوتی ہے، برائی ہوتی ہے، وہ جا کر پوری بلڈنگ کو گرا دینا، اس پورے محلے کو ختم کر دینا، یہ مالی نقصان ہے۔ تو مالی نقصان کرنا جائز ہے تعزیری طور پر۔ فحاشی کے اڈے ختم کرنا، بت توڑ دینا، موسیقی کے آلات توڑ دینا، شراب کے مٹکے بہا دینا، شراب کو توڑ دینا، یہ مالی نقصان ہے نا، صاحب تو یہ کرنا جائز ہے۔ تعزیراً کسی شراب کو بہا دینا، موسیقی کے آلات کو توڑنا، فحاشی کے اڈے ختم کرنا، یہ ایک سزا ہے، اور یہ حاکم اور قاضی ہی دے سکتا ہے، عام افراد نہیں کر سکتے۔
مطلب کوئی بندہ کہہ کہ جی ٹھیک ہے میں جا کے، اب اگر حکومت نہیں کر رہی تو میں جا کے کرتا ہوں، اس سے فتنہ ابھرے گا، اس میں دشمنی اور عداوت پیدا ہوگی۔ لیکن حکومت اور ریاست کو یہ حق ہے چونکہ طاقت ان کے پاس ہے، افراد یہ کام نہیں کر سکتے، یہ حکومتیں کر سکتی ہیں اور حکومتوں کو چاہیے یہ کام کریں۔ وگرنہ ایسے تو ہر بندہ جا کے موسیقی کے آلات جہاں بک رہے ہیں وہاں جا کے گھس جائے اور کہے کہ یہاں گتار اور یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، یہ کینگ شنگ باجا شاجا، یہ جتنی بھی گتار اور یہ ساری چیزیں ہیں، وہاں جا کے گھس کے جا کے آگ لگا دے اور کہے تم یہ کام غلط کر رہے ہو۔ نہیں، ایسے فتنہ اور فساد پیدا ہوگا۔ ہم کہیں گے یہ حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر حکومت اور ریاست نہیں کر رہی تو مجرم اللہ کے ہاں وہ ہیں، ہم اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ کوشش کریں، ہم ان کی واعظ و نصیحت کریں، ان کو جا کے مطلب کہ ان کی تعدیب کریں۔ ان کو تعدیب کا مطلب یہ کہ ان کو واعظ و نصیحت کریں اور انہیں کتاب و سنت سے حکمت عملی سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہ جو ہماری حد تک ہے، امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کا جو فریضہ، وہ جو نبی السلام نے درجات بتائے ہیں نا، ان درجات کے مطابق اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو بندہ ان کو تھوڑا بہت جا کے دھمکی بھی دے سکتا ہے کہ بھئی آپ میرے محلے کے ساتھ، میرے گھر کے ساتھ یہ کام کر رہے ہو، اگر تم نہیں کرو گے میں پولیس کو بتاؤں گا، میں فلاں کروں گا، یہ کروں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن عملی طور پہ آپ بندہ مطلب جا کے دخل اندازی کرے اس طرح، تو یہ قانون کو ہاتھ لینے والی بات ہے۔ اور اس طرح ہر بندہ پھر جب قانون کو ہاتھ لے گا تو معاملہ جو ہے وہ بہت آگے نکل سکتا ہے۔ حکمت عملی کا تقاضا یہی ہے کہ حکومت یہ کام کرے، ہر بندہ یہ کام نہ کرے۔ جن کا تعلق کسی چیز کے تبدیل کرنے سے ہے، جن کا تعلق یعنی ایک سزا کا طریقہ یہ ہے کہ چیزوں کو بدل دیا جائے، چیزوں کو تبدیل کر دیا جائے۔ اس میں کسی حرام چیز کی تصویر اور شکل تبدیل کرنا یہ بھی سزا ہے۔ جیسا کہ مجسمے اگر لوگوں نے لٹکائے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو لوگوں نے دکانوں کے سامنے مجسمے لٹکائے ہوتے ہیں، خواتین کے، عورتوں کے، مردوں کے، ان کی گردنیں کاٹ دی جائیں، ان کی سر اور گردنیں کاٹ دی جائیں۔ جو مجسمے ہیں ان کی گردنیں کاٹ دی جائیں، دکان والے کی نہیں، مارکیٹ والوں کی نہیں، جو انہوں نے مجسمے لٹکائے ہیں ان کی گردنیں کاٹ دی جائیں۔ اور یہ گزشتہ ہفتے کی خبر تھی کہ افغانستان میں جو طالبان ہیں، سنا ہے انہوں نے بھی جو دکانوں پہ مجسمے لگے ہوئے تھے ان کی گردنیں جا کے کاٹی ہیں، ان کی گردنیں جو مجسمے ہیں ان کی جا کے گردنیں کاٹی ہیں۔ جو کپڑے والی دکانیں تھیں یا مطلب اس طرح کے جو شو پیس رکھے ہوتے ہیں، مطلب انہوں نے ان کی گردنیں جو ہے وہ کاٹ دی مجسموں کی۔ سر کاٹ دینا، مثلا زیرو چیزوں کی تصاویر والے پردے کاٹ دینا، اگر پردے ایسے لٹکے ہوئے ہیں، بینرز وغیرہ لٹکے ہوئے ہیں، ان کو پھاڑ دینا، ان کی شکلیں بگاڑ دینا، اور حرام کاموں میں استعمال ہونے والے آلات کو کھول دینا۔ اگر کوئی فیکٹری شراب بنانے والی اس فیکٹری کو کھلوا دینا، مثلا ملازم لے جا کے اس فیکٹری پوری کو حکومت جو ہے وہ اس کے پرزے سارے علیحدہ علیحدہ کر دیے جائیں، اس طرح آلات کو کھول دیا جائے، توڑ دیا جائے یا کھول دیا جائے ان کو۔ مطلب یہ تبدیل کرنا ہے، یہ تبدیل کرنا ہے، یا تو سرے سے ضائع کر دیا جائے جیسے ہم نے پڑھا، یا تبدیل کر دیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ جن کا تعلق کسی چیز کی مالک بن جانے سے قبضے میں لے لیا جائے، یعنی تحویل میں لے لینا۔ تحویل میں لے لینا یہ بھی ایک سزا ہے، یعنی دیکھا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ لوگوں کے مال ہتھیار رہا ہے تو جا کر اس کا پورا مال اپنے قبضے میں تحویل میں لے لینا۔ مثلا اگر کوئی بندہ اپنی دکان پہ لوگوں کو حرام کھلا رہا ہے مثلا، اور اس کے اندر گدے کھلا رہا ہے، جیسے لوری گدے کھاتے ہیں، مثلا کہتے ہیں جی لوریوں نے بہت سال گدے کھائے ہیں، کئی سال گدے کھائے ہیں، جیسے گجرا والے چڑے کی بجائے چوہے کھاتے رہیں، ایسے لوری کئی سال گدے کھاتے رہیں۔ اور جب گدھا بیچنے والا پکڑا گیا مثلا تو کہتا ہے جی جب گدھے کی کمائی جائز ہے تو گدھے کا گوشت کیوں نہیں جائز ہے؟ ہمارے یہاں ہر بندہ ہی فقیہ ہے، ہمارے یہاں ہر بندہ ہی فقیہ ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے یہ معاملہ بہت آگے تک نکل چکا ہے، بلکہ مکہ میں ایک ہوٹل ایسا پکڑا گیا جہاں کتوں کا گوشت کھلاتے تھے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب وہ خبر آئی نا میڈیا پر تو نیچے ایک بندہ کمنٹ کر رہا تھا، کہتا یار میں تو اسے روزانہ ناشتہ کرتا ہوں، میں تو اس جگہ سے روزانہ ناشتہ کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بات ٹھیک ہے، پھر ناشتہ کرتے ہو تو اب جو ہے وہ تمہیں مبارک ہو۔ تو حکومت ان چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لے، یہ بھی ایک سزا ہے، یہ بھی ایک پنشمنٹ اور سزا کا طریقہ ہے۔ تو جن چیزوں کو تحویل میں لینا، جیسا کہ چوری شدہ لوگوں سے دھوکے کے ذریعے لیا گیا مال ہے، حرام طریقے سے کمایا گیا مال ہے، اسے حاکم یا اس کا نائب اپنی تحویل میں لے لے گا اور اس میں مناسب تصرف کرے گا، اس میں مناسب تصرف کرے گا کہ اس مال کو کہاں لگانا ہے، اس مال کو کہاں لگانا ہے یہ حکمران اور قاضی اس کا فیصلہ کرے گا۔ تنبیہ، یہ تینوں قسم کی سزائیں حاکم یا کوئی اس کا نائب
ادارہ دے گا، لیکن آدمی اپنے گھر کی حد تک جو ہے، اپنے گھر کی حد تک آدمی جو ہے وہ گھر کے اندر آدمی خود ذمہ دار اور حاکم ہے. لہٰذا اگر آپ کے گھر کے اندر پردے لگے ہیں، مورتیاں پڑی، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو آپ اپنے گھر کے اندر تو یہ مطلب سزا دے سکتے ہیں، اس کو توڑ سکتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہے، اور آپ کی مثالیں، یعنی آپ کے بطور حاکم ہونے کی بھی مثال موجود ہے، اور بطور گھر کا مالک ہونے کے اعتبار سے بھی مثال موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بطور حاکم ہونے کے ناطے سے بیت اللہ میں بت توڑے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بطور حاکم ہونے کے ناطے سے بیت اللہ میں مورتیاں اور بت جو رکھے ہوئے تھے وہ توڑے ہیں، اور بطور گھر کا مالک ہونے سے کے ناطے سے آپ نے اپنے گھر کے پردے چاک کر کے ان کے جو ہے وہ تکیے بنائے ہیں، ان کو نیچے روندنے کے لیے رکھ دیا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود کی پہلی حدیث بیت اللہ میں بت توڑنے کے حوالے سے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ وحول الکعبۃ 360 نصبا. اللہ کے نبی جب فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے تو کعبہ کے ارد گرد، بیت اللہ کے ارد گرد 360 بت تھے. 360 بت تھے. لو آپ حدیث تو سنتے ہی رہے خطبہ سے کہ اہل مکہ نے 360 بت رکھے ہوئے تھے بیت اللہ کے ارد گرد. آج یہ حدیث کا حوالہ بھی نوٹ کر لیں، آج حدیث کا حوالہ بھی نوٹ کر لیں. خطبہ سے آپ نے سن رکھا ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں بھی کئی سال یہ سمجھتا رہا ہوں کہ یہ بس ایسے روایت ہی ہے، کوئی اس کی سند پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. لیکن آج آپ کے سامنے یہ حدیث سند کے ساتھ مطلب حوالے کے ساتھ آ گئی ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں متفق علیہ حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب مکہ میں فاتح بن کے داخل ہوئے تو مکہ کے ارد گرد، بیت اللہ کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے. نصبن یہ جو ہے وہ بتوں کا نام ہے، اور اس کا انصاب بھی آتا ہے، اس کی جمع انصاب بھی آتا ہے. فجعل، اللہ کے نبی علیہ السلام شروع ہوئے. جعل کا معنی کرنا بھی ہوتا ہے، جعل کا معنی خلا کا بھی ہوتا ہے، جعل کا معنی شروع ہونا بھی ہوتا ہے. یہ جعل سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں. جعل بمعنی خلا کا بھی ہوتا ہے، جعل بمعنی شروع ہونا بھی ہوتا ہے، اور جعل بمعنی کرنا بھی ہوتا ہے. جعل معنی کرنا بھی ہوتا ہے. جیسے قرآن کریم میں یہ سورہ انعام کے آغاز میں ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. وجعل الظلمات والنور کہ پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، وجعل بمعنی خلق، اور پیدا کیا ظلمات اور نور. یہاں جعل بمعنی خلق ہے، اور یہاں جعل بمعنی شروع ہونا، جعل بمعنی شروع ہونا، اور جعل اور بھی اس کے جو ہے وہ معنی آتے ہیں. یہ سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کا معنی کیا جاتا ہے. فجعل یطعنھا، اللہ کے نبی شروع ہوئے، یطعنھا انہیں مار، تان کہتے ہیں کسی چیز کو چونکا لگانا، اس کو مارنا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے انہیں گرانے لگے یا مارنے لگے بھی او دن چھڑی سے، فی یدی جو آپ کے ہاتھ میں تھی. اور یہ نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے. یہاں ایک انتہائی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے. اللہ کے نبی ایسے اشارہ کرتے تھے چھڑی کا، یعنی اس کی طرف ایسے مارتے تھے، چھڑی لگاتے نہیں تھے اس کے اوپر، ایسے کرتے تھے بت پہلے گر جاتا تھا. آپ اشارہ کرتے تھے بت پہلے گر جاتا تھا. نبی علیہ السلام کے اس کی طرف چھڑی کے اشارہ کرنے سے بت گر جاتا تھا. یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو چھڑی سے گراتے نہیں تھے، چھڑی کا اشارہ کر کے ایسے مارتے تھے اس کی طرف، اور وہ بت گر جاتا تھا. وجعل یقول، اور اللہ کے نبی ساتھ ساتھ یہ آیت قرآن کریم کی پڑھ رہے تھے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، کہ اے نبی فرما دیجئے بے شک حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، چلا گیا ہے، بے شک باطل ختم ہو جانے والا، زائل ہو جانے والا اور مٹ جانے والا ہے. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی آیت. وہ جو دوسری ہے کہ گھر کا مالک بھی اپنے گھر میں لگے پردے، مورتیاں وغیرہ ان کو گرا سکتا ہے، ان کو جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، قالت فرماتی ہیں، اشوت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وسادۃ فیہا تماثیل، میں نے اللہ کے نبی کے لیے ایک تکیہ تیار کیا، میں نے اللہ کے نبی کے لیے ایک تکیہ جو ہے وہ تیار کیا، فیہا تماثیل، اس میں کوئی تصویریں تھیں، فیہا تماثیل، اس میں کچھ تصویریں تھیں. اچھا یہاں ایک سوال ہے، اور یہ سوال نحوی ہے. بتائے گا آپ میں سے کوئی تماثیلن کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ فعل کے وزن پہ ہے نا، مفاعیل کے وزن پہ. وہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں اگلا جواب کون دے گا؟ استاد سوال ریپیٹ کر لیں، سوال میں سن نہیں سکے. جمع الجموع المنتہا. ہاں ٹھیک ہے، ہاں سگنل آ رہے ہیں. جی ہاں بتائیے.
جمع الجموع المنتہا ہے وہ. الٹ پلٹ چل رہا ہے کام. بس ایسے جیسے کہتے ہیں نا وہ جب قبر میں پوچھا جائے گا نا وہ کہیں گے کہ مطلب کہ من ربو کا من نبیوں کا, کہے گا لوگوں کو میں نے سنا تھا وہ کہتے تھے کچھ لیکن مجھے تو نہیں پتا کیا ہے. تو آپ نے لگتا ہے جلدی جلدی خبر سنی ہے, ایسے ہی ہے نا؟ نہیں آج ہی ہم نے پڑھا ہے, کل اور آج ہم یہی اس کا پڑھ مطلب وہی نا کہ چلتے چلتے وہ گزرا تو آپ نے وہ پڑھ لیا. تو اس کو کہتے ہیں جمع منتہى الجموع. جمع منتہى الجموع یعنی جمع کی انتہا, جمع کی. اس کے کچھ سیغے ہیں, اس کے کچھ اوزان ہیں. اس وزن پر جو بھی آئے گا مطلب سیغہ اس وزن پہ آئے گا اس کو جمع منتہى الجموع کہیں گے, اور وہ غیر منصرف ہوگا. اس کو منصرف نہیں پڑھیں گے, غیر منصرف ہوگا. جیسا کہ مساجد مفاتیح, مفاتیح مفاتیح مفاعل کے وزن پر, اس طرح مفاعیل کے وزن پر. تو یہ مختلف سیغے جو ہیں وہ آپ انشاءاللہ نحو کے اندر پڑھیں گے, کیونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں, لیکن بطور فائدہ کہ میں نے کہا چونکہ اس کی مثال آ گئی تو میں بتا دوں. تو جمع منتہى الجموع یہ اکیلا دو اسباب کے قائم مقام ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ غیر منصرف کے لیے دو اسباب ہونا ضروری ہے, لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جو دو ہی ایک ہی دو کے قائم مقام. ان میں سے ایک جو ہے وہ جمع منتہى الجموع ہے. یہ دونوں یہ ایک ہی دو اسباب کے قائم مقام ہوتا ہے. تو لہٰذا اس وزن پہ جو بھی آئے گا مفاعیل کے وزن پہ یا مفاعیل یا کے ساتھ, جیسے مساجد اور مساجد ہے ایسے مساجد اور مفاتی اور مفاتیح, مفاتی اور مفاتیح. تو کہتی ہیں کأنہا نمرکہ, گویا کہ اسے جو ہے وہ ایک نقشی تکیہ جو ہے وہ بنایا گیا. فی تماثیل کأنہا نمرکہ, گویا کہ ہم اسے جو ہے یا نمرکۃ سوری کأنہا نمرکۃ, گویا کہ یہ ایک نقشی تکیہ ہو, یعنی جس کے اوپر نقش و نگار ہے. ایک ایسا ہے کہ جس کے اوپر نقش و نگار ہیں اور تصویریں اور مورتیاں بنی ہوئی ہیں. یہ اصل میں گویا کہ پہلے جملے کی وضاحت ہے. فجاء فقام بین البابین, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ دروازے کے جو دونوں حصے اس کے درمیان کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو, یہاں بابین ویسے دو دروازوں کو کہتے ہیں لیکن مراد یہاں دروازے کے دونوں حصوں میں آپ کھڑے ہو گئے. وجعل یتغیر وجہہ, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام شروع ہوئے آپ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگ گیا غصے سے. اللہ کے نبی کی علامت تھی, صحابہ کرام فوراً پہچان جاتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تربیت کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. کوئی چیز غلط دیکھتے آپ تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا. صحابہ کرام سمجھ جاتے, بولنے سے پہلے ہی سمجھ جاتے کہ اللہ کے نبی کو یہ چیز پسند نہیں. اور اس کی کئی ایک مثالیں ہیں, جیسے وہ ایک صحابی نے آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماشاء اللہ و شئتا, اللہ کے رسول جو اللہ چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا. آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا, کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی علامات تعدیب اور تربیت کے انداز میں سے ایک انداز تھا کہ اللہ کے نبی کا رنگ فوراً بدل جاتا. اور بعض حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی جب غصہ کرتے تو آپ کا چہرہ ایسے لال ہو جاتا جیسے انار کے دانے ہوتے ہیں, جیسے انار کے دانے ہوتے ہیں. فقلت, عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے کہا مالانا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول ہمارے مطلب کہ کیا ہم سے غلطی ہوگی ہے. مالانا یا رسول اللہ یعنی ہم سے کیا غلطی ہوگی. کہا آپ نے فرمایا ما بالو هذه الوسادہ, اس تکیے کا کیا حال ہے, مطلب یہ تم نے کیا حال اس کا کر رکھا ہے, اس پہ صورتیں بنا رکھی ہیں. قالت, تو فرماتی ہیں وسادۃ, اللہ کے رسول یہ ایک تکیہ ہے جعلتها لك, میں نے صرف اسپیشل آپ کے لیے تیار کیا. جعلتها لك یہ میں نے خصیصا لك یعنی میں نے خاص آپ کے لیے اس کو تیار کیا ہے, اسپیشل. جیسے بیگمات اپنے بندوں کو کہتی ہیں نا یہ میں نے آج اسپیشل آپ کے لیے ڈش تیار کی ہے, یعنی آج میں نے خاص دل لگا کے ڈش تیار کی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول میں نے تکیہ اسپیشل آپ کے لیے خاص لتجعلیہ, تاکہ اس پہ آپ ٹیک لگائیں, تاکہ اس کے اوپر آپ لیٹیں یا اس کے ساتھ آپ ٹیپ لگائیں, میں نے اس وجہ سے یہ تیار کیا ہے. قال, تو آپ نے فرمایا اما علمتی ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ سورۃ, عائشہ تجھے پتا نہیں ہے پہلے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں ہیں. وَأَنَّ مَنْ صَنَعَ الصُّورَةَ يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور جو تصویریں بناتا ہے قیامت کو اسے عذاب دیا جائے گا. یقول, اسے کہا جائے گا احیوا ما خلقتم, زندہ کرو جسے تم نے پیدا کیا, جس کی تم نے تصویر بنائی. احیوا ما خلقتم یعنی زندہ کرو ان تصویروں کو جو تم نے بنائی ہیں, یعنی تصویروں والوں کو. اگر گھوڑے کی بنائی تو گھوڑے کو زندہ کرو, انسان کی بنائی تو انسان کو زندہ کرو. یعنی یہ ایک تنبیہ اور خبردار کرنا ہے اس جرم سے. یہ جرم بہت بڑا اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے. بہرحال یہ جدید وسائل اور یہ ساری چیزیں, یہ مسئلہ ایک الگ ہے تصویر کا, ہمارا یہ موضوع نہیں ہے, لہٰذا کوئی اس حوالے سے یا موضوع نہ چھیڑے.
تو اس حدیث کے اندر یہ مسئلہ واضح ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے بعض حدیث کے اندر پردے کا ذکر ہے، بعض حدیث کے اندر پردے کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی نے دیوار پہ پردہ دیکھا اور اس پردے کے اوپر تصویریں بنی ہوئی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے یا اس طرح کا کوئی معاملہ تھا تو اللہ کے نبی صاحب غصے میں آ گئے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی، تو میں نے اس پردے کو ہم نے پھاڑ کر جو ہے اس کے جو ہے وہ نیچے زمین پہ بچھا دیا اور اس کی مختلف ہم نے چیزیں تیار کر لی. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی دیواروں پہ ایسی چیز ہو یا پردہ وغیرہ ایسی چیز تو اس کو نیچے پاؤں میں روندا جائے تو پھر کوئی حرج نہیں، کیونکہ تکریم اصل میں ہے نا، تصویر کو لٹکانا، اس کو تکریم کے لیے کہیں رکھنا، تعظیم کے لیے اصل یہ حرام ہے. روندنے میں تو کوئی حرج نہیں، اس کو روندا جا سکتا ہے، اس چیز کو اتار کے نیچے کوئی ایسی چیز بنا لو جس کو روندا جا سکتا. بعض حدیث ایسی بھی موجود ہیں، واللہ تعالی عالم. تو بہرحال یہ بھی ایک سزا ہے کہ اس چیز کو بدل دیا جائے، اس کی شکل و صورت کو چینج کر دیا جائے، یا کوئی اور طریقہ اس کو ضائع بھی کیا جا سکتا ہے. واللہ تعالی عالم و احکم. تو یہ تھے چند مسائل جن کا تعلق جو ہے وہ تعزیر کے احکام و مسائل سے تھا، تو اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. واللہ تعالی عالم و احکم. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.